سب سے پہلے تو جو بارسلونا کی ڈپٹی گورنر ہے انہیں اس تقریب میں شرکت کرنے پر محمد شعیب صاحب جو ممبر پارلیمنٹ ہیں اس میں انہیں آج کی اس ڈنر اور اس تقریب میں شرکت کرنے پر اور آپ کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی معاونت کا اور پاکستانی کمیونٹی اور دیگر کمیونٹیز کے ساتھ ہمیشہ محبت بھرا سلوک رکھنے پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے اس نہایت ہی شاندار خدمت پر سروسز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تقریب چونکہ ڈنر کی ہے، کوئی خطاب کا موقع نہیں ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ایک میسج ضروری صاحب کو دوں اور ایک نقطے پر آپ کی توجہ مبذول کروں، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو امن کی ضرورت ہے۔ امن پوری دنیا کی نیسیسٹی ہے، ضرورت ہے، اور دنیا میں امن نہیں آ سکتا جب تک سوسائٹیز میں امن نہ ہو، ہیومن سوسائٹیز میں، اور ہیومن سوسائٹیز میں اس وقت تک امن نہیں آ سکتا جب تک ایک انسان کے من میں، دل میں امن نہ ہو۔ انسان کے دل اور دماغ میں، ہارٹ اور مائنڈ میں جب امن ہوتا ہے تو وہ امن اس کے بیہیویئر میں، اس کے بیہیویئر طرز عمل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، وہ امن منتقل ہوتا ہے۔ اور جب سوسائٹیز کا یا کمیونٹیز کا ہر انڈیویجول، ہر شخص اپنے اندر دل و دماغ میں پرامن ہو جاتا ہے تو اس کا بیہیویئر جب پرامن دوسروں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو سوسائٹیز کو اور ملکوں کو از خود امن مل جاتا ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی دشمن آج وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ دہشت گردی انتہا پسندی سے جنم لیتی ہے، وہ ایک رویہ ہے، اور انتہا پسندی تنگ نظری سے جنم لیتی ہے، تنگ نظری سے۔ انسان کی سوچ، خواہ وہ تنگ نظری مذہب پر قائم مبنی ہو، خواہ وہ تنگ نظری زبان پر قائم ہو، خواہ وہ تنگ نظری ٹرائبز پر، قبیلوں پر قائم ہو، خواہ وہ تنگ نظری علاقوں کی عصبیت پر قائم ہو۔ تنگ نظری سے تعصب کا رویہ جنم لیتا ہے۔ تعصب انسانوں کے مابین نفرت کو پیدا کرتا ہے، اور نفرت امن کو جلا دیتی ہے، پرامن زندگی کو جلاتی ہے۔ ضروری ہے کہ دہشت گرد اور انتہا پسند لوگ اپنا جو بھی ان کا فلسفہ ہے یا ان کا نظریہ ہے اس کو بیچتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ضروری ہے کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو معلوم ہو، کاؤنٹر نیریٹو، کہ دہشت گرد یا انتہا پسند، دہشت گردی یہ بھی ذہن میں رکھ لیں
وہ اسپین میں ہو، فرانس میں ہو، یو کے میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، افغانستان میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں، کسی قوم میں ہو، دہشت گردی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دہشت گردی اٹ سیلف ہر مذہب کی دشمن ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانیت کی دشمن ہے وہ مذہب کی بھی دشمن ہے۔ جس مذہب میں انسانیت کا احترام نہیں ہے، جس رویے میں، مذہب میں نہیں رویے میں انسانیت کا احترام نہیں ہے، وہ رویہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ خواہ اس مذہب کا نام لینے والا، خواہ دہشت گردی کا نام لینے والا بہت بڑی داڑھی رکھ لے، جبے اور اسلامی لباس پہن لے، جو چاہے زبان بولے، نعرہ تکبیر بلند کرے، اذان پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو چاہے عبادت کرے، جو چاہے روپ دھار لے۔ یاد رکھ لیں، اس لباس، زبان اور ظاہری روپ سے مذہب وجود میں نہیں آتا۔ اگر اس کے من میں نفرت ہے تو وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، وہ ہر مذہب کا دشمن ہے۔ مذہب کبھی بھی نفرت کو اپروو نہیں کرتا۔ اب اس کاؤنٹر نیریٹو پر میری صرف اس ایک نقطے پر، جو ٹیررزم اور دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کا کاؤنٹر نیریٹو ہے، ان کے فلسفے کو رد کرنا، اس پر صرف اس ایک نقطے پر، ایک سبجیکٹ پر میری درجنوں کتابیں، صرف ایک نقطے پر، وہ پبلشڈ ہیں، آپ ان کو پڑھتے رہتے ہیں، آن لائن اویلیبل ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ کویسچن آنسرز کی شکل میں بھی ایک پورا بکلیٹ ہے، بریف کاؤنٹر نیریٹو، کہ انتہا پسند سوچ کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، وہ کتابوں میں ہے۔ اور اس ایک سبجیکٹ پر کم و بیش میری 50 کتابیں صرف دہشت گردی اور انتہا پسندی کے رد میں ہیں، 50 کے قریب کتابیں جو پبلش ہیں۔ یہ ہیں ان 550 کتابیں جو اس وقت تک میری پبلشڈ ہیں، 550 جو پبلشڈ ہیں، اور 1000 مثلا میں نے لکھی ہیں کتب، 1000 تصنیف کی ہیں، مگر آؤٹ آف دوز پبلشڈ ورکس 50 یا اس سے بھی زیادہ کتابیں صرف انتہا پسندی اور دہشت گردی اور نفرت کے رویوں کے خلاف، صرف اس ایک نقطے پر۔ وہ آپ پڑھ لیں۔ آج اس نشست میں میں ایک نقطہ صرف اس تمہید کے بعد سمجھانا چاہتا ہوں، صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور ویسے تو بہت سے اینگلز ہیں، جسٹ ایک اینگل، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن مجید پر۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ الفاتحہ، جو اوپننگ چیپٹر ہے قرآن مجید کا، اوپننگ چیپٹر۔ اس سب سے پہلے اوپننگ چیپٹر الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے پہلی 3 آیتوں میں اپنا تعارف کروایا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی زبان میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن میں سب سے پہلا تعارف پیش کیا ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ رب العزت
اب جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اس سے بہتر کوئی انسان اس کی ڈیفینیشن وضع نہیں کر سکتا۔ انسان جب اس کو ڈیفائن کرے گا، اس کے تعارف کو، اور وہ اس سے مختلف ہوگی تو وہ غلط ہوگا۔ وہ 3 جملے بس وہ میں بریفلی سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک سنگل پوائنٹ ہے جس کو میں ایلیبوریٹ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید جب آپ کھولتے ہیں، آغاز کرتے ہیں بسم اللہ کر کے، تو سب سے پہلی ورس جو ہے قرآن کی وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا اور پوری انسانیت کا رب ہے۔ اب اس نے قرآن مجید کی پہلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو مسلمانوں کا رب ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا رب ہوں۔ اس نے نہیں کہا کہ میں پاکستانیوں کا رب ہوں۔ اس نے نہیں کہا کہ میں موروکنز کا رب ہوں۔ اس نے نہیں کہا کہ میں عربوں کا، عربز کا رب ہوں، یا نان عربز کا رب ہوں، یا مسلمز کا ہوں، یا کرسچنز کا رب ہوں، یا جیوز کا ہوں، یا ہندوز کا ہوں۔ نہیں، اس نے سارے بیریئرز ختم کر دیے، سارے بیریئرز جو تنگی پیدا کرتے ہیں، اور کہا کہ رب العالمین، میں اللہ رب ہے سارے جہانوں کا اور پوری بنی نوع انسان کا۔ تو اگر تو ہم نے اسلام اور مسلمانی سیکھنی ہے قرآن سے، اگر، اور اللہ سے شناسائی پیدا کرنی ہے اس آیت کریمہ سے جس میں اللہ پاک نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، تو ہمیں سارے جہانوں کی طرح اپنے من اور ظرف کو اور دل کو وسیع کرنا۔ یعنی دل تنگ ہو، دل و دماغ میں تنگی اور نفرت اور تعصب تنگی ہو، اور نام لے اس رب کا جو رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، تو بندے اور رب کا تعلق قائم نہیں ہوتا۔ اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل میں بھی وسعت پیدا کرنی ہوگی، وسعت، ایکسپینشن، وسعت پیدا کرنی ہوگی، آل انکلوسیو بننا ہوگا، تمام کمیونٹیز کو ایک وحدت سمجھنا ہوگا۔ یہ بنیاد ہے انسان کی، انسان سے محبت کی بنیاد ہے، اور صرف انسان کی انسان سے محبت نہیں، العالمین، یہ بھی نہیں کہا کہ جو انسانوں کا رب ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ سارے کریشنز کا رب ہے۔ اس میں جانور بھی ہیں، اس میں بلیاں بھی ہیں، اس میں کتے بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ ایک محبت پیدا کرنی ہو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دیکھا، بنی اسرائیل کے دور میں، کہ ایک کتا کنویں کے کنارے، ایک کتا پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے، مرنے کے قریب۔ اس شخص نے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا، اس کی جان بچا۔ وہ بڑا گناہگار شخص تھا، بڑا گناہگار شخص تھا، اس کے پاس ایک بھی نیکی کا عمل نہیں تھا۔ یہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی وہ اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ پاک نے صرف اس پیاسے کتے کی جان بچانے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی اور جنت میں بھیج دی، صرف اس عمل سے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کتوں اور بلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی اجر ملتا ہے؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے سن کر۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ چیز جس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے اس کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنے پر اجر ملتا ہے. یہ تو جانور ہے. پودے جس سے انوائرمنٹل ہیلتھ بنتی ہے، انوائرمنٹل ہیلتھ، فرمایا جو شخص پودا لگاتا ہے، زمین کو، سوسائٹی کو انوائرمنٹل ہیلتھ مہیا کرنے کے لیے، ٹھنڈک دینے کے لیے جو پودا پلانٹیشن کرتا ہے، پلانٹیشن، فرمایا وہ اللہ کے حضور اس کا یہ عمل صدقہ اور عبادت تصور کیا کہ اس کے اندر بھی ایک نیت ہے کہ کوئی چلتا ہوا مسافر اس درخت، سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر لے گا، لوگوں کو درختوں کے ساتھ ٹھنڈک پہنچے گی. تو دیکھو ایک بینیفٹ ہے مین کائنڈ کے لیے، انسانیت کے لیے بینیفٹ ہے، وہ بھی باعث بخشش و مغفرت ہے. یہ پہلا نقطہ ہے رب العالمین. یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا جو فلسفہ ہے اس کو یہ قرآن مجید کی پہلی آیت تھی، اس کو رد کر دیتی کہ آپ صرف مذہب کے اختلاف کی بنیاد پر ہتھیار اٹھا لیں، بم بلاسٹ کریں، نفرت پھیلائیں، انسانی طبقات کو تقسیم کریں، جنگ کریں، خون بہائیں. اس پورے فلسفے کی رد پہلی آیت میں ہو جائے. اس کے بعد دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے پھر اپنا تعارف کروایا ہے دوسرا. پہلا تعارف یہ، دوسرا تعارف کروایا ہے کہ وہ بڑا کمپیشنیٹ اور مرسیفل ہے، بڑا رحمت کرنے والا ہے. تو مرسی اور کمپیشن اس کا تعارف کروایا، اس کی رحمت ہے. اب الرحمن الرحیم کو بھی کسی طبقے اور کے ساتھ خاص نہیں کیا. اس کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی. اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں غیر مسلموں کے لیے اسی طرح اس کی رحمت ہے جیسے مسلمان کے لیے. وہ ہر ایک کو صحت دیتا ہے، ہر ایک کو شفا دیتا ہے، ہر ایک کو خیر دیتا ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے. تو اس کی رحمت وسیع ہے، اور وہ انسان اور غیر انسان ہر مخلوق کے لیے اس کی رحمت. یہ اس کا دوسرا تعارف. تو کوئی شخص اس وقت تک اللہ سے بطور بندہ تعلق قائم نہیں کر سکتا، اللہ کو اس کا تعلق قبول نہیں ہوگا جب تک اس کی ساری طبیعت مبنی پر رحمت نہیں ہوگی. اس کی طبیعت کا کمپیشنیٹ ہونا، کیئرنگ ہونا، لونگ ہونا، مرسیفل ہونا، دوسرے لوگوں کے لیے بینیفیشل ہونا، دوسروں کی بھلائی کرنا، دوسروں کے دکھ کو دور کرنا، بینیفیشنٹ ہونا، یہ رحمت سے جنم لیتا ہے. کردار اور بیہیویئر یہ ہوگا تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق. خاص قسم کے لباس وضع کر لینے سے اللہ کے تعلق نہیں قائم ہوتے، خاص زبان بول لینے سے تعلق قائم نہیں ہوتے. تعلق اللہ کے ساتھ اس من سے، دل سے جنم لیتا ہے کہ اس دل سے پیدا ہونے والا اس کا بیہیویئر اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا ہے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری مخلوق، پوری کریشن اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کی فیملی ہے، ساری مخلوق. اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہمارے رویے صرف دوسرے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے ہونے چاہیے. اور تیسرا تعارف اور میری گفتگو کا آخری جملہ، آخری حصہ، اس نے پہلا تعارف کروایا اپنی وسعت کا رب العالمین، دوسرا اپنی رحمت کا، اور دونوں میں کوئی لمیٹیشن نہیں کی. تیسرا تعارف فرمایا مالک یوم الدین، اس کے جسٹس کا، اس کے نظام عدل کا. جسٹس کا نام مذہب ہے، اور انجسٹس اس کی کوئی جگہ مذہب میں نہیں.
دین میں نہیں ہے. تیسرا تعارف کروایا جزا و سزا، جسٹس کا. تو اس سے جو انسان کے بیہیویئر کو نور ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ کہ آپ کا بیہیویئر جسٹ بیہیویئر ہونا چاہیے، بیسڈ آن جسٹس، not based on cruelty, not based on injustice. اپنی زندگی میں جس سے بھی معاملہ کریں خود سوچیں کہ انصاف کا معاملہ ہے. جو فیتھ اور ایمان ہے وہ انصاف کو سب سے بلند رکھتا ہے، سب رشتے اس کے نیچے چلے جاتے ہیں، عدل کو سب سے بلند رکھتا ہے. اسی وجہ سے سب سے پہلی سوسائٹی جو حضور علیہ السلام نے قائم کی ہجرت کے بعد، مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد، تو آپ نے ایک الائنس کیا. حضور علیہ السلام نے مسلمانوں اور جیوز اور کرسچنز اور نان مسلم جتنے ٹرائبز تھے ان کے درمیان ایک الائنس کیا. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے الائنس کر کے مدینہ کی اسٹیٹ بنانے کے لیے ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن تیار کیا. جوائنٹ ڈیکلیریشن، اس کو کانسٹیٹیوشن کا نام دیا. وہ فرسٹ ریٹن اسلامک کانسٹیٹیوشن تھا، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن. اس کو الصحیفہ کہتے ہیں. میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں. اس پر بھی میری کتابیں ہیں، اس سبجیکٹ پر بھی، میثاق اور الصحیفہ پر بھی میری کئی کتابیں انگلش میں ہیں. اس صحیفہ میں جو میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اس میں اس کے آرٹیکل 29 میں، آرٹیکل 1 میں، پہلے آرٹیکل 1 میں فرسٹ آرٹیکل، پھر دوبارہ آرٹیکل 29، 2 بار یہ بات کی. اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، میثاق مدینہ کی ابتدا اس آرٹیکل 1 سے ہوتی. اس میں حضور علیہ السلام نے لکھوایا کہ تمام مسلمان اور تمام پیپل آف یثرب، اس وقت مدینہ یثرب کہتے تھے، یثرب، تمام پیپلز اینڈ نیشنز، یثرب کے لوگ. اب ایک طرف تو مسلمان تھے نا، اور باقی یثرب کے لوگ تمام جیوز، خواہ کرسچنز، خواہ ادر نان مسلم ٹرائب، جو بھی رہنے والے تھے. فرمایا جو اس کانسٹیٹیوشن کو مانے گا، جو اس کانسٹیٹیوشن کو مانے گا اور جوائنٹلی پیسفل اسٹیٹ کے لیے کام کرے گا، وہ سارے مل کر ایک قوم ہے، سارے مل کر ایک نیشن ہے. حضور علیہ السلام نے ایک نیشن ہوڈ کی بنیاد رکھی جو ریلیجن پر بیس نہیں کرتی تھی، بلکہ تمام مذاہب، تمام ریلیجن اس میں شامل تھے، اور تمام کلچرز شامل تھے، اور تمام ٹرائبز شامل تھے. پھر آرٹیکل 29 میں اسی کانسٹیٹیوشن میں حضور علیہ السلام نے کیٹیگوری لکھوایا کہ جو یہود ہیں، چونکہ دوسرا میجر پارٹی تھی مسلمانوں کے ساتھ جیوز تھے، جیوز تھے. فرمایا جو جیوز ہیں اور جو ان کے الائیز ہیں سارے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جوائنٹلی ایک نیشن ڈکلیئر کرتا ہوں. وہ سب مل کے ایک نیشن ہوں. مدینہ میں رہنے والے مسلمز اینڈ جیوز، مسلمز اینڈ نان مسلمز، آل ٹوگیدر جوائنٹلی form a single nation. All these people belonging to different religions, belonging to different tribes, belonging to different cultures, belonging to different faiths, all these people together today, together they are forming a single nation. This was the first Islamic state formed by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the basic theme of the whole state was humanitarian state.
یہ میں نے چاہا کہ مہمان آئے ہیں ان کے لیے بھی آپ بیٹھے ہیں. کل کا خطاب میرا جو موضوع ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، مگر آج کے لیے میں آپ کے کھانا کھانے سے پہلے میں نے چاہا کہ ایک میسج دے دوں. اس میسج کو لائف میں پریکٹس بھی کریں، پروپیگیٹ بھی کریں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسپینش گورنمنٹ کا، اسپینش پارلیمنٹ کا اور اسپینش گورنمنٹ کا کہ جتنے کھلے دل سے محبت کے ساتھ اکاموڈیٹو بیہیویئر سے وہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ باقی بھی ساری کمیونٹیز کو انہی بنیادوں پر ہیلپ کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہ دو مہمان دونوں ہیلپ کرتے ہیں، گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے، اس پر مبارکباد دیتا ہوں. اسی میں انسانیت کی بہار ہے اور اسی میں انسانیت کی خیر ہے. گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ اسپین میں رہتے ہیں. اسپین میں رہتے ہوئے آپ پر دینی اعتبار سے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے مینڈیٹوری ہے، فرض ہے کہ آپ اسپینش قانون کی پابندی کریں. اسپینش قانون کو توڑنا اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ یہاں کے رہائش ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے اصول وضع فرمایا. لا ابائڈنگ سٹیزن بنے، پیسفل سٹیزن بنے، سوسائٹی میں انٹیگریٹ کریں، کوہیژن کے لیے ورک کریں، کوہیژن کے لیے پوری سوسائٹی کمیونٹیز کو جوڑ کے ایک سوسائٹی کے لیے کام کریں. ایمانداری سے آنیسٹلی اپنے فرائض کو انجام دیں، آنیسٹلی فرائض کو انجام دیں. ہیومن اور مورل ویلیوز کو پروموٹ کریں، ہیومینیٹیرین کریکٹر کے ساتھ کام کریں تاکہ اسلام کا نام بھی بلند ہو اور پاکستان کا نام بھی. اور اسپین میں رہتے ہوئے جس ریاست میں، ملک میں آپ کو جگہ دی ہے، اقامت دی ہے، رہائش دی ہے، اس کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس کی بہتری کے لیے اسی طرح سوچیں، اسپین کی بہتری کے لیے اسی طرح سوچیں جیسے پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں. اسلام میں وطن کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ ایک ہے وطن ولادت، جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا وطن ہوتا ہے. ایک ہے وطن اقامت، جہاں رہائش پذیر ہو جاتا ہے. دونوں وطنوں کا آپ پر حق برابر ہے. اللہ کا حق جو ہے، آپ دیکھو نا، نماز جیسے آپ پاکستان جاتے ہیں، آپ کا وطن ہے تو پوری نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر میں، پاکستان جاتے ہیں. اس طرح جب اسپین میں رہتے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، نماز قصر نہیں پڑھتے، پوری پڑھتے ہیں نا. تو یہاں نماز پوری پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک یہ آپ کا وطن ہے. نماز کو قصر نہ کرنا جیسے پاکستان میں نہیں کرتے، اسپین میں قصر نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ آپ کا وطن ہے. تو وطن کا حق ہوتا ہے رہنے والوں پر. جو حق پاکستان کا آپ پر ہے وہ یک اسپین کا آپ پر. اسپین کے امن کو فروغ دینے میں ہمیشہ مددگار ثابت ہو. اگر یہاں کوئی بدامنی ہو تو اس بدامنی میں کے مٹانے کے لیے وہی فریضہ انجام دیں جیسے کہ آپ پاکستان میں فریضہ انجام دیتے ہیں. اسپین کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے وہی فریضہ انجام دیں جو آپ اپنے ملک پاکستان کا انجام دیتے. اس میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے. یہ چند چیزیں تھیں میسج کے طور پر. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخر پہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان مہمانوں کا، آخر پہ پھر شکریہ.